اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی 200 روپے لے کے فتویٰ دے دے، اس سے بھی آرام نہیں بدلتا، سمجھے؟ دوسرے کے لیے بدل جاتا ہے۔ وہ اگر وہ اہل حدیث اٹھیں وہ کہیں جی آپ 100 دفعہ طلاق دے دیں تو وہ ایک ہی طلاق ہوگی، ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ طلاق ہوگی، طلاق مغلظہ ہو گئی، اب باقی آگے زنا ہے سارا، اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا۔ یہ کہو کہ جی نہیں جی ہماری شریعت میں یوں تھا، ٹھیک ہے تو ہم نے اس طرح کر لیا، دس تھنگ از ناٹ آن، سمجھے؟ جو ہے نا اللہ رسول کے ہاں اسی پہ جج ہوگا۔ غلطی تمہاری تھی نا، تم لوگوں نے اس کو غلط انٹرپریٹ کیا، اور اس میں پھر وہاں وکیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ انہوں نے یہ جو انٹرپریٹیشن دی ہے یہ خار بازی میں دی ہے یا کم علمی میں دی ہے، ٹھیک ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا یہ ہم نے فلانے کے فتوے پہ عمل کر لیا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ شریعت ہے کیا؟ لوگ اس کو ہی سمجھ نہیں سکا سے شریعت ہے کیا؟ یہ اچھا ہو گیا تو آگے بیچ میں بات، کیونکہ یہ چیز میرے سر پہ پچھلے کچھ دنوں سے منڈلا رہی تھی۔ شریعت ہے کیا؟ شریعت ایکچولی ہم اسے کہتے ہیں اللہ کا قانون، اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ شریعت ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے معاملات جتنے بھی ہیں انسانی معاملات اس کو ٹھیک ہے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ نے نازل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ ایک ہی نشست میں 3 دفعہ اگر طلاق دے دی جائے تو وہ طلاق مغلظہ ہو گئی، بات ختم ہو گئی، رشتہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب اگر کل کو اٹھ کے گئے کہ نہیں جی میں تو اس سے یہ سمجھاؤں، جبکہ اللہ رسول کی مراد یہ ہے کہ 3 دفعہ جب دے دی گئی طلاق تو بات ختم ہو گئی، تو پھر اس کی جو ناسمجھی ہے اس کو مانا جائے گا، جو اللہ کے رسول کی مراد ہے اس کو مانا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو پانا ہے، یہی ہوا نا، تب ہم صحیح چلیں گے۔ ذرا سمجھتے جانا ساتھ ساتھ بات، ٹھیک ہے؟ اسی کو اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو سمجھنا، اسی کو فقہ کہتے ہیں، فقہ الدین اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور فقیہ کی ذمہ یہ ہے کہ وہ قریب سے قریب تر لے کے جائے اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب سے قریب تر لے کے جائے، ٹھیک ہے؟ وہ فقہ نہیں ہوتی جو کہ آپ کو اللہ کے حکم سے اور نبی کی سنت سے دور لے جائے، وہ فقہ نہیں ہوتی، وہ فرقہ ہوتا، سمجھے؟ تو امام ابو حنیفہ کو یہ ٹاسک دیا گیا، انہوں نے اس چیز کو اسٹیبلش کیا اور انہوں نے قریب ترین جو پاسبل تھا، کیونکہ اس میں انہوں نے صحابیوں سے بھی جتنوں سے بھی ملاقات ہوئی، لیکن اکثر ان کا رہا کن کے ساتھ، جنہوں نے صحابیوں کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ وہ صحابی تو نہیں تھے لیکن انہوں نے صحابہ کے ساتھ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا تھا، انہوں نے ان کے ساتھ مل کے، ان سے پوچھ کے، ان سے دریافت کر کے، اور پھر حدیث کو سامنے رکھ کر، آیات کو سامنے رکھ کر انہوں نے فقہ بلڈ کی۔ یہ ہے اصل میں، ٹھیک ہے؟ یہاں جو اٹھتا ہے نا وہ کہتا ہے مجھے یہ سمجھ آئی ہے لہذا آپ اس کو ایسے کر لیں، اس سے نہیں ہونے والا۔ اسی وجہ سے وہ جو 72 فرقے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو نہ پایا، انہوں نے جو بھی ان کے بغض تھا یا کم علمی تھی، وٹ ایور، اللہ بہتر جانتا، اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے دین کی جو فقہ ہے اس میں چینجز کر کے اور کہا کہ جی آپ اس کو، یہ ہے فرق اس کے اندر،
ہم ہم کیا اولیاء اللہ جو ہیں، میں تو پر گنہگار بندہ ہوں، اولیاء اللہ کیوں فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ وہ فقہ ہے جو کہ قریب ترین ہے قرآن اور سنت کے. ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ کیونکہ جی آپ نبی بھی کہتے ہیں، اس لیے آپ کہیں گے، ہم کہتے ہیں جج کر لو، نیوٹرل ہو کے. نیوٹرل ہو پر نیوٹرل ہوا نہیں رہتا. اگر نیوٹرل ہوتے تو یہ تمہاری یہ جو اسماء رجال ہے اور اصول فقہ جو ہے یہ بہت اچھی حالت میں ہوتی. کہتے تو ہیں کہ نہیں جی وہ جنہوں نے اسماء رجال میں اپنے بیانات دیے ہیں کہ جی فلانا شخص ایسا تھا فلانا ایسا تھا، وہ نیوٹرل تھے. اگر وہ نیوٹرل ہوتے تو امام بخاری نیوٹرل ہوتے، اور امام بخاری نیوٹرل ہوتے تو امام ابو حنیفہ کی جو روایات ہیں وہ صحیح بخاری میں موجود ہوتی. ان سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا جی میرے شافی استاد ہیں، وہ کہتے تھے کہ وہ ہیں مرجیہ ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو انہوں نے بھی وہ اس لیے چھوڑ دیا نا، تو دیٹ مینس کہ وہ نیوٹرل تو نہ ہوئے. انہوں نے تو اپنے استادوں جو سنا اس کے مطابق چل پڑے، وہ بات ختم ہو گئی. اب سمجھ میں آئی بات؟ کلیئر ہو گئی کچھ؟ تو فقہ جو ہے یہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی جو مراد ہے، ان کے فرمان کی میں جو مراد موجود ہے، اور جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس میں جو متواترہ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ لے کے جاتی ہے. جو منسوخ ہے اس سے ہٹاتی ہے، جو متروک ہے اس سے ہٹاتی ہے. یہ نہیں اٹھایا کہ منہ اٹھایا اور حدیثیں دیکھیں اور یہ نہیں تمیز کی کہ یہ سنت جو ہے متروک ہے یا منسوخ ہے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. وہ جب سنت متروک ہوئی ہے اور جو منسوخ ہوئی ہے وہ جب ہے ہی نہیں ہے تو وہ آپ کو قریب سنت کیسے لے کے جائے گی؟ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے؟ بس یہی فرق ہے اس کے. اس لیے نا یہ ہمیں نہ کوئی سنا ہے یہ کہ جی البانی ناصر الدین البانی صاحب نے یہ کلاسیفیکیشن کر دی تو جی صحیح میں اگر وہ ہے صحیح حدیث ہے تو وہ ٹھیک ہے، جو باہر حدیث ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کیا یہ جرم کافی نہیں ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کا انکار اس لیے کر دو کہ اس کو بیان کرنے والے راوی میں آپ کے نزدیک کوئی خرابی تھی؟ کیا یہ جرم کم ہے؟ شریعت پہ لے کے جاتی ہے یا شریعت کے قریب لے کے جاتی ہے؟ لیکن نا بات یہ ہے کہ یہ احتیاطاً لفظ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ تو اس کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ یہ عین شریعت ہے. ہاں احتیاطاً اس لیے بولا جاتا ہے میں بھی کسی جگہ پہ کوئی سفر کو کیونکہ انسان ہے نا، تو یہ احتیاطاً بولا جاتا ہے. اور کون ہاں ڈیریویشن پہ ہی آتی ہے نا. صحیح ہے نا، جس طرح بڑی سمپل سی مثال ہے کہ آتو الزکوٰۃ، اب جو حکم ہو گیا زکوٰۃ دو، اب وہ زکوٰۃ کس پہ لگے گی کس پہ نہیں لگے گی، کیسے دینی کیسے نہیں دینی، ہم یہی پڑھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر پھر اب اس کو لے کے جانا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے یا ان کی مراد تھی، جو اس کے فرمان تھے، اور انہوں نے اس کو کیسے اپلائی کیا، پھر آپ کے پاس صحابہ نے کیسے اپلائی کیا، ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں کے سامنے رکھا جاتا ہے. یس، پھر اس کا فائنل ڈیسیجن لیا جاتا ہے کہ یس یہ والی جو چیز ہے یہ بالکل عین سنت ہے. سمجھے بات؟ تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کو صحابہ کے ساتھ نشست چاہیے، ٹھیک ہے. اگر صحابہ کی نشست جو ہے وہ آپ کو میسر نہیں ہوئی تو پھر آپ کو ان کے ساتھ نشست چاہیے جو کہ ساتھ جنہوں نے صحابہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے اپنی، ان سے سیکھا انہوں نے، ٹھیک ہے. پھر یہ دیکھنے کہ ان صحابہ میں سے کون سے صحابہ کے ساتھ گزاری ہے، کیونکہ صحابہ سارے برابر تو نہیں ہے نا علم کے حوالے سے، ٹھیک ہے، صحبت، علم،
جس طرح جو مرتبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے وہ کسی عام دوسرے صحابی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس پیرا میں اب جو 4 خلفۂ راشدین کا مرتبہ ہے ان کا اپنا مرتبہ ہے، لیکن جہاں فقہ کی ڈیریویشن آئے گی وہاں حضرت ابن مسعود کو چونکہ ان چاروں نے بھی ریکگنائز کیا ہے لہٰذا ان کو فالو کیا جاتا ہے. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا وزڈم جو ہے وہ انمیچیبل ہے، اس کو آپ نہیں کر سکتے چیلنج. تو پھر وہاں پہ یہ ہوگا کہ یہ ایسے نہیں ہو جاتا کہ اچھا حضرت ابن مسعود نے فرمایا چلو یہ کر لو، یہ نہیں ہوگا. وہ یہ ہوگا کہ حضرت ابن مسعود کی روایت کو سامنے رکھا جائے گا، پھر اسی کانٹیکسٹ میں خلفۂ راشدین کی اگر کہیں ہمیں ملتی ہے تو اس کو سامنے رکھا جائے گا، ٹھیک ہے. پھر پریکٹیکل دیکھا جائے گا کہ جو اصحابہ کے ساتھ جنہوں نے وقت گزارا وہ کیا کہتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں زیادہ تر جو ہے وہ اس پہ عمل تھا پھر اس کو لے لیا جائے گا، ٹھیک ہے. اب یہ جو جتنے بھی یہ نابینا ہے یہ آئے ہیں بعد کے پیریڈ میں، ان کو وہ فیسلٹی نہیں میسر ہوئی. انہوں نے کیا کیا کہ جو خرابیاں اس دور میں شروع ہوئی دین کے اندر تبا تابعین کے ٹائم سے اس کو انہوں نے لے لیا، اڈاپٹ کر لیا. اور وہ اڈاپٹ کر لیا مقصد یہ تھا کہ ان کو یہ محسوس ہو گیا تھا فرقے بننے کا. اگر تم لوگوں نے سمجھنا ہو نا، اگر تم کہو کہ یہ ساری بحث کو چھوڑیں میں یہ سمجھائیں کہ فرقہ کیوں بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم یہاں بات کرنا فرقہ کیوں بنتا ہے تو اس کے لیے بڑی سادہ سی پنجابی کی مثال ہے، میں اردو میں سمجھا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں اگر پنڈ کے سارے لوگ مر بھی جائیں نا تب بھی تو چودھری نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا پھر چلو پھر اس طرح کرتے پنڈ ہی نیا بسا لو، ٹھیک ہے. تو میں وہ پنڈ نیا بساؤں گا، میں وہاں کلّا ہوں گا، میں چودھری ہوں. پھر جو بھی آئے گا نا مجھے چودھری مانے گا، سمجھے. یہ ہے فرقوں کی بنیاد. بس وہ لیڈر بن نہیں سکتا. مجھے بتایا امام ابو حنیفہ کے ہوتے ہوئے کون لیڈر بنے گا؟ تو پھر حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا فقہ اناف میں نا سارے آئمہ اناف مر بھی جائے نا تو تب بھی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا پھر اپنا پنڈ ہی علیحدہ کر. یہ ہے ٹھیک ہے. تو اصل جو پنڈ ہے نا اس کو چھوڑ کے جب یہ علیحدہ ہوں گے نا اسی کو کہتے ہیں جماعت سے علیحدہ ہونا. سو فقہ مین سمجھ، ٹھیک ہے. فقہ مین سمجھ. ہم کہتے ہیں فقہ میں یہ ہے تو وہ ایکچولی معلوم اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو دین کی سمجھ عطا کی گئی ہے اس میں یہ لکھا ہو. سو فقہ العبادہ عبادت کرنے کی سمجھ بول، اسی میں طریقہ بھی آیا تو اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہوگی بات. تو سارے ہی مر جانا تو چودھری نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے. بس یہی اس کی کہانی ہے. اور اسی چیز کی وجہ سے یہ 72 فرقے جو ہیں یہ نارے جہنم کا شکار ہوں گے، ایک ہی بچے گا. اور وہ ہر کوئی کہتا ہے میں ہوں، یہی ہے نا، ٹھیک ہے. لیکن اس کے اپنے پروٹوکول ہیں تو وہ سمجھنا اور بات ہے. میں نے تو نہیں کہا معاذ اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. آپ نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے 72 جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ کو تو پتا تھا نا امت، آپ نے کہا امت میں، میری امت میں 72 یہ فرقے ہوں گے، ٹھیک ہے. نہیں سمجھے بات. امت سے کیا مراد ہے کہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، نماز روزے والے ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، مگر اس کے باوجود وہ جہنم میں جائیں گے. پہلا تو جرم ان کا یہ ہے کہ انہوں نے جماعت سے انحراف کیا، کہ جو اللہ رسول کی جماعت تھی نا وہ انہوں نے علیحدہ ہوئے. وجہ کیا ابھی سمجھا دی ہے سادہ الفاظ میں، یہ وجہ، ٹھیک ہے. نمبر 3 پوچھا گیا کہ آپ کی امت کے بہترین لوگ کون ہیں؟ بڑی مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دور اور ان کے بعد والا دور، اور ایک اس میں ہے کہ جی راوی نے کہا کہ مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پھر ان کے بعد والا دور. یعنی آپ اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین،
ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نیچے ہے نا، میں نے ایک حدیث شریف یہ بھی پڑھی ہوئی ہے، اب واللہ عالم بالصواب کہ وہ اس کے بارے میں کیا علم حدیث والے کہتے ہیں، کہ جو پہلے گزر گیا وہی اچھا تھا، بعد والے جو ہے نا وہ سارا بھوسا چارہ بھوسا، اس طرح کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کرتے کیا ہیں، یہ برا بلا کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کو، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ پاگلو جو تم جس پہ بنیاد بنا کر اپنی فکر بنا رہے ہو وہ ساری بنیاد ہی بنائی ہوئی ان کی ہے امام ابو حنیفہ کی. تو خلاف ورزی در خلاف ورزی در خلاف ورزی، آیات کا اپنے حساب سے معنی نکال لینا. ٹھیک ہے. جس طرح یہ بھی مثال دی تھی 3 طلاقوں والی. ٹھیک ہے. وہ 2 ایک سائڈ پہ لیتے ہیں، تیسری اس سورہ طلاق میں چلے جاتے ہیں، مختلف جگہوں کو جوڑ کے اپنے مطلب نکال دینا. ایک ہوتا ہے، یاد رکھو میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا، قرآن کی آیت کا آپ وہ حصہ علیحدہ سے کوٹ کر سکتے ہیں جو آیت کے اندر رہ کر بھی مکمل مطلب دے، اور آیت سے اگر آپ اسے باہر پلگ کر لیں کوٹ کرنے کے لیے تب بھی وہ مکمل مطلب دے. آپ ایسے کسی حصے کو نہیں لے سکتے کہ جب اس کو آیت میں لگایا جائے تو وہ کوئی اور معنی دے رہا ہو، اور جب آیت سے باہر نکالا جائے تو کوئی اور معنی دے. ٹھیک ہے. وہ اپنی جامعیت میں مکمل معنی دے گا، اس کو کوٹ کیا جا سکتا. تو اب یہ اٹھا کے مختلف حصوں سے اٹھا کے لگا کے پھر کہتے لو جی دیکھو یہ ہو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ٹھیک ہے. آپ نے کہا قرآن میں اپنے ایمان میں کہا جی ہمیں غیب پہ ایمان لائے، آپ قرآن کے غیب سے منکر ہو جاؤ. ٹھیک ہے. کر تو اللہ کو سجدہ رہے ہیں، مگر قرآن کے معاملے میں انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم سے کفر سرزد ہو رہا ہے. انکار کفر کوئی کرتے ہیں نا، تو یہ کفر جلی تو نہ ہوا لیکن ایسا کفر ہوا جس کا ان کو بھی علم نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں، اور یہ ہر فرقے میں پائی جاتی ہیں. سمجھے؟ تو اسی لیے جو ہم کہتے ہیں وہ جو 73واں فرقہ ہے نا، فرقہ ناجیہ جس کو کہا گیا نجات پانے والا، وہ وہی ہے، وہ صدیقین شہداء صالحین والا. دیٹس اٹ. باقی کسی جماعت کے نام سے اور اس سے کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی میں اہل تشیع ہوں تو میں جنتی ہو گیا، میں اہل حدیث ہوں تو جنتی ہو گیا، کوئی اہل سنت ہوں تو میں جنتی ہو گیا. وہ نہیں ہونے والا. کسی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تو ہر کوئی وہ جنتی بندہ پھر رہا ہو، ہم کہتے ہیں یار چلو ہم ہی گناہ گار ہیں بھائی، بات ختم ہوگی. کوئی تو یہ کہے کہ ہم گناہ گار ہیں، یا نہیں صحیح بات ہے؟ یہی بات ہے کہ سارے جنتی ہیں تو اپنے آپ وہ مولوی سے کہہ رہا ہو جا کے وہ جنتی ہے، بانٹ رہا ہوتا ہے؟ بانٹ رہا ہوتا تقسیم ہاں. کر رہا ہوتا. وہ جب تک جمعے کی نماز میں جو بعد میں دعا کی جاتی ہے نا فرض جماعت کی، تو جب تک وہ چندہ دینے والوں کا نام نہ لے لے جو مکمل نہیں ہوتی. ان کی دعا مکمل نہیں ہوتی. وہ کہا جاتا ہے یہ نیکی وہ ہے کہ آپ اس ہاتھ سے دیں تو اس ہاتھ کو خبر دیں. ٹھیک ہے. اور ممبر پہ بیٹھ کے فلانا ڈاکٹر صاحب تو فلانا یوں تو فلانا یوں، انہوں نے یہ دیا انہوں نے یہ دیا. انہیں پتہ ہے اگر نام نہ لیا تو جو یہ بعد میں شام کو مجھے دے کے جاتے ہیں وہ بھی نہیں ملے گا. یہی بات ہے. تو یہ دین ہے. اب اس میں آدمی بتا دیتا ہوں، اس میں اگر آپ سمجھ میں آؤ نا فقہ الدین، فقہ الدین کیا ہے اس کے اندر؟ فقہ الدین یہ ہے کہ اس نے اپنے رزق روزی کا سورس جو ہے وہ غیر اللہ کو بنا لیا، جبکہ اس کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. نہیں دین فروشی کا تو وہ چہرہ دیکھ لو آج کل کیا بنا ہوا. اب اللہ عالم صاحب بیماری سے ہوا یا دھوپ میں بیٹھنے سے ہوا یا کس وجہ سے ہوا، لیکن اگر وہ اعمال کی وجہ سے ہوا ہے نا تو وہ دین فروشی، اعمال میں دین فروشی. سمجھے کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں. وہ مولوی کے ذمہ کیا تھا؟ مولوی کے ذمہ یہ تھا کہ خود بھی اللہ پہ بھروسہ کر
اور لوگوں کو بھی تعلیم دے کہ اللہ پہ بھروسہ کرے. ٹھیک ہے. وہ اس کا بھروسہ یہ ہے کہ اچھا جی وہ میاں صاحب نہ آئے تو میری تو مسجد نہیں چلے گی، حالانکہ مسجد چلانے والا اللہ ہے. تو مجھے یہ بتایا کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرے اور چل پڑے کہ چلو ٹھیک ہے اللہ نے رزق دینا، وہ میرا رزق بھیجا ہوا مجھے مل جائے گا، میں اللہ کا کام کروں، وہ اللہ کو کے قریب ہوگا کہ جو ممبر میں بیٹھ کے غیر اللہ کی توصیف کر کے یہ ایکسپیکٹ کرے کہ یہ میرا خرچہ پورا کریں گے مسجد کا. کون سا اللہ کے قریب ہوگا؟ ٹھیک. تو سجدہ کون؟ مولوی 5 وقت کی نماز پڑھاتا، ناغہ بھی نہیں کرتا، چاہے بنیان پہن کے اذان دے دیتا ضرور ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اگر یہ ان کے پلے دین کی سمجھ ہوتی وہ حقیقی والی تو ان سے بڑا ولی اللہ کوئی نہ ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ بات یہی ہے، نہ انہیں سمجھ ہے، نہ ان کے اندر وہ تقوی ہے، نہ ان کے اندر وہ بھروسہ ہے. قرآن پڑھاتے ضرور ہیں مگر اس پہ عمل جو ہے نہ اپنے پلے ہے نہ دوسروں کے پلے، بس پڑھانے کا معاوضہ لے لیتے ہیں، بات ختم ہوگی. لیکن جو بھروسہ اللہ پہ کرتے ہیں چاہے وہ امام مسجد ہے یا نہیں ہے وہ اللہ کے قریب ہے، بات ختم. یہ ہے وہ وجوہات. تو تم کیا سمجھتے یہ چھوٹا جرم ہے غیر اللہ پہ بھروسہ کرنا؟ یہ شرک ہے اور معلوم نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. اس لیے یہ کھیل مذاق نہیں ہوتا. اور فقہ اگر ہم سے پوچھو فقہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دین کی جب تک آپ کو سمجھ نہ ہو تب تک کام خراب ہے. لوگ دین کی سمجھ نہیں حاصل کرتے، دل پڑھتے ہیں. جب آپ دین صرف پڑھیں گے نا اور سمجھیں گے نہیں تو آپ مار کھا جائیں گے. یہ ہم کیوں اتنا ٹائم لگا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اتنے سالوں سے ابھی تک ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 15-16 پہ پہنچے. کیوں؟ دیکھو نا اگر صرف پڑھانا ہے تو میں تمہیں الحمدللہ اللہ توفیق دے تو میں 6 مہینے میں تمہیں قرآن پاک مکمل کرا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر سمجھانا ہے تو پھر اٹ ول ٹیک ٹائم. یہی حال فقہ کے ساتھ ہے. اب میں یہاں پہ پڑھا دوں وہ جی بس یہ دماغ جو ہے نا وہ جو مال ملنے کی امید نہ ہو، ٹھیک ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب تم بھی خوش میں بھی خوش. کتنے دیر لگی؟ 1 منٹ بھی نہیں لگا. لیکن اگر جب تم سے کوئی سوال پوچھ لے تو کہوں بھائی جی نہیں وہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ پتہ چلے زکوٰۃ لگتی ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ زکوٰۃ لگے گی اس کو. ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ اب دیکھو کوئی نماز پڑھ رہا ہے فرض کرو، میں شروع ہو گیا، بور تو نہیں ہو گیا؟ منہ پہ تو یہی کہے گا، گیٹ سے باہر نکل کے کہے گا وہ اصل چیز ہے. اصل چیز ضرور کہ آپ معذرت کے ساتھ یہی اس میں سے کہ مساجد کے اندر اس طرح بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں جس طرح باہر کھڑا ہو. ان سے یہ صرف یہ گزارش کریے، آپ کی بتائی ہوئی آج بھی اس میں بالکل ہے. یار ہم خود اللہ سے مانگنے اس گھر میں آئے تو کیا وہ اپنی گھر کی نہیں کرے گا؟ تم اپنا تو یار اس پہ بھروسہ کرو، باہر ہو جو تو ہم کی بتا. آدمی کا یہ تو اب ہمارے ایٹیٹیوڈ ہوئے ہیں اور کس طرح بتائیں گے. اب یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ شرک خفی ہو جاتے، کس کو معلوم ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ؟ وہ تو کہہ رہا مسبب بنایا، اسباب بنایا، تو ہم بندے پہ مانگ رہے ہیں جا کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کون تھے؟ حضرت عبد المطلب. ہم؟ حضرت عبد المطلب جب ابرہا کعبہ پہ چڑھائی کی تھی جب اس نے، تب کون تھا؟ حضرت ہاشم تھے. ٹھیک ہے. یا حضرت عبد المطلب تھے. میں ذرا کیونکہ اس ٹائم ظاہری طور پہ ذرا کہیں اور ہوں تو اس کو دیکھ لینا باہر. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے یہ کیا تھا کعبہ کے قریب کھڑے ہو کے سب کچھ کیا، اس کے بعد وہ پہاڑ پہ چڑھ کے انہوں نے کہا یا اللہ تیرا گھر ہے، ٹھیک ہے، اور تو اس کا محافظ ہے. یہی ہوا نا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ تو نہیں کیا اور فلانے تو بھی آ جا، اور فلانے تو بھی آ جا، یوں کر لے وہ کر لے. تو پھر کیا ہوا؟ جس کے ذمے
وہ جو متولی کعبہ کے اس ٹائم وہی تھے نا، جی ٹھیک ہے، انہوں نے اس بات کو سمجھا ہوا تھا کہ یہ گھر اللہ کا اور اس کے اللہ ہی محافظ ہے، سمجھے؟ تو وہ سائڈ پہ ہو گئے، جس کا گھر تھا اس نے بچا لیا۔ یہ اگر رات کو مولوی یہی کہہ کے سو جائے نا، یا اللہ تیرا گھر ہے، اس کا خرچہ تو نہیں پورا کرنا، ٹھیک ہے، تو دیکھنا کبھی پرابلم نہیں ہوگی۔ اچھا پھر اب یہ کون سی حدیث لے کے آئیں گے؟ اس لیے کہتے ہیں نا، یہ جو میں سمجھا رہا ہوں، وہ جو سوال تھا نا کہ یہ کیسے چیزوں کو نا مطلب اللہ کے فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں۔ وہ کہ جی جو بندے کا شکر گزار نہیں ہوتا نا، وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا، حدیث شریف ہے، ٹھیک ہے، ہاں بندے کا شکر گزار، تو بندے کا شکر گزار وہ پورے تو کے ساتھ کرنا کہ جی وہ ترغیب ہوتی ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے، یہی ہے نا، جی ہاں یہ ترغیب ٹھیک ہے۔ تو ترغیب کے لیے بندہ صرف اتنا کہہ سکتا ہے کہ بھئی اللہ نے فرمایا کہ تم میری راہ میں مال خرچ کرو، ٹھیک ہے، تو اللہ اس کا تمہیں اجر دے گا، اور اگر وہ خوش ہوگا تو یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ کیا یہ ترغیب کافی نہیں ہے؟ یہ تو وہی حال ہے کہ وہ ٹانگا خالی کھڑا ہو اور دوسرے ٹانگے والے دو بندے ٹانگے میں بیٹھ جائیں، جن کے ٹانگے پیچھے لائن میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو سواری آتی ہے وہ سمجھتی ہے دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں لہٰذا میں بھی بیٹھ جاؤں، ٹھیک ہے، وہ جب ایک میں بیٹھتا ہے تو دوسرا اتر جاتا ہے۔ اب جو اگلی سواری ہے وہ دیکھ رہی ہے شاید دو بندے بیٹھے ہیں، چلو یار یہ ٹانگا جلدی چل پڑے گا، وہ اس میں آگے وہ بیٹھتا ہے، آخر میں ہوتا ہے کہ وہ جو بندہ تھا نا دوسرا والا جو ٹانگے والا تھا وہ بھی اتر جاتا، اور سواریاں دیکھتی رہتی کہ یار یہ ابھی تو پورا تھا، یہ بندے کہاں غائب ہو گئے۔ جی یہ تو یہی ہوا نا، جی ٹھیک ہے، بس اس کے کیا جواب لے لو اور ساتھ کے ساتھ سارے۔ سو یہ دین نہیں ہے، اسی لیے انہیں مار پڑتی ہے۔ پھر تم کہتے ہو جی وہ داڑھی جو ہے، اتنی بڑی داڑھی، اور وہ جی وہ یہ کام اور وہ کام، یہ پھٹکار ہے۔ یہ جو داڑھی ہے نا، یہ کھیل مذاق نہیں ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ جب تک آپ اس کے تقاضے پورے نہیں نہ کرتے، یہ آپ کو وہ پٹخائے گی کہ آپ یاد کریں گے۔ داڑھی بڑھا لینا صرف کام، داڑھی تو ان کی بھی ہے یہودیوں کی، وہ دیکھا نہیں وہ اتنی بڑی بڑی رکھی ہوئی، چاہے اہل حدیث کی داڑھی دیکھ لو چاہے یہودی کی داڑھی دیکھ لو، برابر ہے۔ ایسے ہی ہے نا۔ اچھا اب اس میں فرق دیکھ لو کیا فرق یہ ہے، ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضے سے باہر جو تھی نا اس کو صاف کرا دیا تھا، سنت یہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ داڑھیاں چھوڑ دو، یعنی بڑھا لو، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اب یہ بڑھتی چلی جائے جہاں پہ یہ چلی جائے۔ حالانکہ وہ یہ نہیں پوچھتے کہ یہ بھی ایک اور بھی واقعہ میں یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ داڑھی کو خوبصورت بناؤ، ٹھیک ہے، وہ جو گولیور ٹیلز والے جو بونے ہیں نا ان کی طرح وہ تنی تک وہ داڑھی گئی ہوتی ہے، وہ ہے بات کوئی؟ ہوتے ہیں نا بونے بونے سے وہ اتنی بڑی داڑھی یار تم لوگ ہنسا کے نا کام خراب کرو۔ سو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب وہ کیا ہے، وہ بھی کہیں گے جی میں نے حدیث پہ عمل کیا، یہی کہیں گے نا، یہ حدیث میں لکھا ہوا تھا داڑھیاں بڑھاؤ، داڑھی چھوڑ دو، تو ہم نے چھوڑ دی، وہ یہاں تک آگے، ہمارا کیا قصور ہے؟ لیکن سمجھ کی بات کیا ہے، یہ بھی دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبضہ، یعنی ایک جو گرپ ہے یہ یہاں سے، اور وہ گرپ ہے یہاں یہ لپ لائن سے، یہاں سے نہیں ہے، وہ لپ لائن سے ہے، تو اس کے نیچے جو جتنی باہر آتی تھی نا اس کو آپ نے پرنٹ کروا دیا، ٹھیک، سو وہی اصل سنت ہے۔ اچھا پھر وہ بریویلین ساتھ میں سے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو جی وہ جو داڑھی کی جو مقدار ہے وہ یہی ہے قبضے والی، ٹھیک ہے۔ اب ان سے کو پوچھے کہ جب وہاں اس میں لکھا ہوا حدیث شریف میں کہ اس کو ٹرم یہاں سے کروا دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ میکسیمم اس کی لمٹ ہے، ہمیں منیمم کی لمٹ کے اوپر کوئی حدیث نہیں ملتی، سمجھے؟ بلکہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ جب تک
جڑوں میں پانی نہیں جائے گا بالوں کی جڑوں میں تب تک پاک نہیں ہوگا. یعنی غسل جنابت کرنا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے بعد نہانا ہے. تو جب تک جڑوں میں، بالوں کی جڑوں میں پانی نہیں جائے گا تب تک بندہ پاک نہیں ہوگا. اس ٹائم شاور تو نہیں نہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس دن سے بالوں سے دشمنی کر لی. تو وہ بال جو ہے وہ بڑے ہلکے رکھتے تھے، اور چہرے مبارک پہ جو ہے وہ بھی. مجھے یہ کنفرم کب ہوا جب وہاں عراق میں جب بومبنگ ہوئی اور صحابہ کے جو قبریں وہ کھلی، تو اس میں سے وہ صحابی بھی ان کی جسد مبارک بھی برآمد ہوا جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے خلاف جنگ کی تھی، ٹھیک ہے. ان کی جو داڑھی مبارک تھی وہ بالکل صاف تھی اس پہ. یس، وہی، ٹھیک ہے. تو ان کی داڑھی مبارک بالکل صاف تھی. تو ہم سے وہ بہتر نہیں جانتے تھے سنت کو، یہی ہے نا، وہ ہم سے بہتر جانتے تھے سنت کو. پھر دوسرے صحابی کی حضرت وقاص میرا خیال میں ان کا نام، ان کی قبر مبارک بھی کھولی. جب ان کی قبر مبارک کھولی تو جب ان کا چہرہ مبارک وہ ویڈیو میں دکھایا گیا، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ بالکل ایسی یہاں ساتھ تھی، ایسے بن ٹرم ہوئی اور ایسے لگ رہا جیسے ابھی خط بنا ہوا. وہ جو پہلے والی میں نے ذکر کیا ان کا بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے بھی تازہ خط بنا ہوا. چہرہ مبارک بالکل ٹھیک، جسم مبارک بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے تو کوئی جھگڑا نہیں تھا یہ داڑھیوں کا. ہمارے یہاں کہتے ہیں جی یہ بریلوی علماء کہتے ہیں پھر یہ اگر یہ یہاں برابر نہ ہو تو آپ کی داڑھی نہیں ہے. وہ ڈاکٹر طاہر القادری کے پیچھے پڑے ہوتے، وہ تیری تو داڑھی نہیں ہے اصل. یہ مسئلہ ہے. صرف یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ وہ داڑھی اس اتنی مقدار میں ہو کہ آپ کی مٹھی سے باہر نہ ہو لیکن مٹھی کے ٹچ کرتی ہو. یہ افضل ہے، جو اس کو کرے گا یہ افضلیت پا لے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ جو منیمم ہے آپ وہ رکھیں، وہ منیمم کانسیپٹ نہیں ہے. اس پہ سارے بریلوی علماء اختلاف کریں گے، مجھے برا بھلا بھی کہیں گے اگر کسی نے سن لیا فرض کرو تو، ٹھیک ہے. اب آ جاؤ دوسری سائڈ پہ، آپ سر کے بال اتروا دیں اور مجھے صاف کرا دیں. سن رہا پورا سن لینا پہلے. اس کے بعد جا کے نا آپ کسی بریلوی کی مسجد میں نماز پڑھ، ٹھیک ہے. تو پہلا فتویٰ جو آپ لگائے گا نا کہ یہ خارجی ہے، خوارج میں سے. کیوں کہ حدیث شریف میں ہے کہ جی ان سے پوچھا گیا خوارج کی پہچان کیا ہوگی، انہوں نے کہا آپ سے سنایا کہ بال منڈانا اور مسلسل منڈانا، ہوگا یہ وہی ہے. حالانکہ وہ کم وقت تو پوری حدیث تو پڑھ لو، اسے سمجھ تو لو. اور بھائی بال منڈوانے کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ گستاخان رسول بھی ہوں گے، سمجھے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شان ہے اس پہ تنقیص کرنے والے ہوں گے، یعنی اس کو کم کرنے والے ہوں، یعنی آپ کو اپنے لیول پہ لا کے دیکھنے والے ہوں، سمجھے. اور وہ اس کے ساتھ پھر جو ان کی جسمانی نشانی ہوگی وہ یہ کہ وہ لمبے بال نہیں رکھیں گے، وہ چھوٹے بال رکھیں گے، ٹھیک ہے. اب ایک شرط انہیں نظر آ گئی، انہیں یہ نظر آیا کہ کیا یہ گستاخ ہے، لیکن وہ دماغوں کو چڑھی ہوئی ہے نا کہ جی بس وہ بال نہیں ہوں گے اور اس طرح ہوں گے. لگا دو جی فتویٰ جی خوارج ہے. سمجھے یہ کیا دین کی سمجھ ہے؟ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور اتنی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری جاتی ہے، ان کو کہو نا کہ تم لوگ یہ غلط کرو وہ سوال نہیں کرو. تو ہٹ درمی جو ہے، ہٹ درمی کم علمی پہ ہٹ درمی کس کا وصف ہے؟ فرقے بندی ہے، ہیں؟ فرقے بندی ہے. شیطان کا. کیسے؟ جواب تو ٹھیک ہے مگر کیسے؟
نہیں نہیں، میں نے کہا ہے کہ کم علمی پہ ہٹ درمی کس کا وصف ہے؟ جواب آیا شیطان. جواب از 100% رائٹ. ٹھیک ہے، لیکن کیسے؟ غلطی کی تو چھوڑ دو نا، میں کہہ رہا ہوں کم علمی پہ. ہم؟ یہ کم علمی میں نہیں ہے نا. کم علمی میں بتا تو بڑی سادہ سی بات ہے، سمجھ جاؤ گے آرام سے. اللہ نے کہا میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. یہ تو پتہ ہے نا سر. فرشتوں نے کہا یہ فساد کرے گا. ٹھیک ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا. ٹھیک. یہی حال شیطان کا تھا کہ جو اللہ جانتا ہے وہ شیطان نہیں جانتا، اور اس نے اپنی کم علمی پہ ہٹ درمی دکھائی کہ نہیں میں ہی افضل ہوں. آپ سمجھے بات؟ سو کم علمی پہ ہٹ درمی دکھانا جو ہے وہ وصف شیطانی ہے، وہ وصف مسلمانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے اگر تو نا جو ہمیں جو وہ کیا نام ہے تمہارے کیا کہتے ہیں، مجتہد نے فرما دیا وہی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جو مولانا صاحب نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جو ماجد ملکی صاحب نے فرما دیا وہی ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جو امام رضا خان نے فرما دیا وہی ٹھیک ہے. ہر کسی نے اپنا قلعہ جو ہے نا مضبوط کیا ہوا. ٹھیک ہے، آپ اس کی آگے پیچھے نہیں کر سکتے. اور یہی ہٹ درمی میں آتی ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو کریکشنز کے لیے بند کر دیں نا تو پھر یہ وصف شیطانی. سمجھ گئے بات؟ سو یہ وہ بات کہیں سے کہیں چلی گئی کہ وہ 72 اور 73 پھر کہوں. سمجھے کیوں اولیاء اللہ جو ہیں وہ آتے ہیں اور وہ کیوں فرقہ ناجی ہے؟ اس لیے کہ وہ اس میں بحث ہی نہیں کرتے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے امام ابو حنیفہ نے فقہ تیار کی ہے اور یہ فقہ ہے نا، اس کے اندر بات ختم ہوگی، ہم نے بات اس کے مطابق کرنی ہے. اس کے علاوہ ہمارا جتنا کام وہ یہ ہے کہ قرب الہی کیسے حاصل ہونا. سمجھے؟ شریعت جو ہے اس پہ ہم نے عمل کر لیا، جو ہمارے فرائض واجبات اور سنن تھی وہ پوری ہو گئی. یہ ایسے ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ فقہ حنفی کو فالو کریں. ٹھیک ہوگی بات. کیوں کہ انہوں نے وہ زمانہ دیکھا بھی ہوا ہے، ملے بھی ہوئے ہیں، سب کچھ ہے. ان کی باتیں ٹھیک ہیں. باقی بعد والے جو ہیں وہ سارے پردے میں ہیں، حجاب میں ہیں. پریکٹیکلی وہ حجاب میں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جتنا ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کیا جائے، وہ پارٹ آف طریقت ہے. That's it. ٹھیک ہے. تو ان کے معاملات اس طرح کے، اس لیے اللہ تعالیٰ زندگی میں ان پہ یہ رحمت فرما دیتا. لا تبدیل لکلمات. تو کلمات چینج نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. کلمات چینج کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس دین کو پوری طرح فالو کیا ہے جو واقعی دین ہے. یہاں پتہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ سورہ الفاتحہ کی تفسیر شروع ہوتی ہے، اوپر لکھا ہوتا ہے یہ فقہ اہل حدیث ہی اصل میں صاف ستھرا نتھرا ہوا دین ہے. برابر بتاؤ. ٹھیک ہے. وہ دوسرے نے لکھا ہوتا ہے یہ یہاں سے ہمارے جو فلانا فقہ کے نام لکھا ہوتا ہے وہ ثابت ہو گیا کہ یہی ٹھیک ہے. یہ کم وقت سارے تفسیر بھی لکھتے ہیں تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارا فقہ ٹھیک ہے. ٹھیک. سورج اور چاند کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سورج اور چاند. سمجھے؟ خاک کو بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ کیا ہے. یار تم لوگوں نے کام خراب کر دیا ہے سارا. سمجھ میں آئی ہے نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اور وہ تو ہے، وہ تو چمکیں گے تو سب کو پتہ لگے گا، بات ختم ہوگی. تو اس لیے ان چکروں میں مت پڑو. جو فقہ العبادہ ہے اس کو پوری طرح سمجھو، جو اسٹیبلش کر دی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین وقت دیکھا ہے. ٹھیک ہے، ان کو فالو کر لو. اور باقی وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو. یہی اصل دین.
سمجھے؟ نہیں، اب کہیں نوٹ کر لو اگر یاد رہ جائے میری بات، ہے تو بڑی سادہ سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی تفسیر، اللہ کی کتاب کی تفسیر اللہ کے تعلق کے بغیر نہیں ہو سکتی، یہ لکھ لینا بعد میں اپنے الفاظ میں۔ اللہ کی کتاب کی تفسیر اللہ سے رابطے کے بغیر ممکن نہیں، اور حدیث کی شرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے کے بغیر ممکن نہیں، ٹھیک ہے؟ اور فقہ کی، آپ کہہ رہے جو فقہ، علم فقہ ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ سے رابطے کے بغیر ممکن نہیں ہے، سمجھے؟ یہ عجیب سی لگے گی تمہیں بات، سمجھے؟ یہ عجیب لگے گی، وہ عجیب اس لیے لگے گی کہ یہ کہیں تمہیں لکھی ہوئی ملے گی بھی نہیں، کوئی بولے گا بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تفسیر کی بنیاد کیا بناتے ہیں؟ آپ کو عربی آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کو، آپ نے حدیث جو ہے وہ ساری پڑھی ہوئی ہو، آپ نے پورے قرآن کی آیات آپ کو معلوم ہو کہ کہاں سے کون سی آیت کس کے ساتھ سپورٹ کرتی ہے کس آیت کو، ٹھیک ہے؟ آپ تفسیر لکھنے بیٹھ جائیں، بات ختم ہوگی۔ اور اس کے ساتھ آپ کو عربی آنے سے مراد اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی عربی لینگویج بھی آتی ہو، اس کی گرامر بھی آتی ہو، اس کی صرف و نحو جو جتنے معاملات ہیں وہ سارے آتے ہیں، وہ ایک جگہ میں نے اکٹھا کر دیا اس کو کہ عربی آتی ہو آپ کو، ٹھیک ہے؟ آپ تفسیر لکھ لیں گے، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب وہ صحیح ہے یا نہیں ہے یہ آپ کی قسمت ہے، اس کے علاج لو یاروں نے یہ نکالا کہ فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، ٹھیک ہے؟ یہ سارے کے سارے یہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ وہ تفسیر ہے جو کہ رابطہ الہی کے ساتھ لکھی گئی ہے، یعنی وہ اللہ والے لوگ تھے تو وہ ہر کام میں اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، سمجھے؟ تو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی تھی کہ یہ اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی، اب سمجھے وہ بات؟ تو آج کے ٹپیکلی آج کے دور میں مفسر ہونا کوئی بڑا کام نہیں ہے، میں ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں، بیکاز اتنا مٹیریل اویلیبل ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کو عربی آنی چاہیے اور حدیث پہ دسترس ہونی چاہیے آپ کی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ حقیقی تفسیر لکھی جائے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس کو بدلنا چاہے تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے، بڑی طویل حدیث ہے صحیح مسلم کی، اور اس میں ایک حصہ یہ ہے کہ قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے، کہو گے تو میں یہ حدیث تمہیں کوٹ بھی کر دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ صحیح مسلم کی روایت، قرآن کے عجائبات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے، تو اس کا کیا معنی ہوا؟ نئے آپ کے لم یس، تو مفسر کیا کرتے ہیں؟ وہ جو ایک لائن ٹو کی ہوئی ہے نا انہوں نے، بس وہی ہے، اب ایک نئی چیز آ گئی ہے جو کہ میری سمجھ سے باہر ہے، اور وہ میں نے تمہیں کرائی ہے، لیکن آپ سمجھتا ہوں کہ یار نہیں، تھوڑا چینج کرنا چاہیے بھئی۔ آیت ہے اس کے نیچے جو ٹاپک آ رہا ہے اسی کی شرح لکھنے شروع کر دیں گے، آیت وہیں کی وہیں رہ جائے گی، بات ختم ہوگی۔ 18 والیوم، 20 والیوم، 25 والیوم تفسیر کی، جبکہ تفسیر جو ہے وہی تفسیر آپ کی 3 والیوم میں آ سکتی ہے آرام سے، دیکھو نا، اگر طلاق کی اگر آیت ہے تو اس کے نیچے طلاق کی پوری فقہ لکھی ہوئی ہے، وہ فقہ علیحدہ چیز ہے، آیت علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو میری کیا شاندار تفسیر لکھی ہے، وہ تفسیر وہ قرآن اس آیت کی ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو آپ نیچے فقہ لکھ رہے ہو اس کے اندر تو احادیث بھی انوالو ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کی آیت کی اس میں تو نکل گئے، اب اس کو کیا تفسیر کہیں گے، ٹھیک ہے؟ سو تفسیر جو ہے نا وہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے، لیکن
آج کل ہر کوئی اٹیمپٹ کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جیسی اس نے تفسیر لکھی ہے ویسی تفسیر جو ہے وہ. اب تو میں اس دن وہ کرائی تھی پچھلے ویک قرآن کی سورہ الانعام سے. اس میں ایک چیز میں مس کر گیا, مجھے بعد میں یاد آئی. وہ جو آیت تھی نا 128 نمبر, اس میں تھا کہ بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا, جنات نے انسانوں نے جنات سے. اس آیت کے انڈر وہ بھی لوگ آئے تھے جنہوں نے تعویذ گنڈے جادو ٹونے کرائے ہیں, کیونکہ وہ بھی فائدہ اٹھانے والوں میں سے آ جاتے ہیں انڈائریکٹلی. تو مجھے بتایا کسی مفسر نے لکھی ہے یہ, تو وہی جو اس کی جو ہے نا شان نزول میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہوگا وہ کر دیں گے. اب اگر آپ لے لیں اس کو مان لیا, میں یہ نہیں کہتا وہ غلط ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی دیکھو کہ قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے. یعنی اس کو آپ جتنا ایکسپلور کرتے جائیں گے, جتنا کرتے جائیں گے, یو کین نیور ٹچ دا باٹم. اتنا گہرا سمندر ہے. تو پھر آپ کیسے اس کو جو تفسیر آ رہی ہے وہ اسی پیٹرن پہ آ رہی ہے. ایک نے تو یہاں تک لکھا کہ جی میں نے اس تفسیر میں صرف صحیح احادیث لی ہے, صحیح مسلم اور صحیح بخاری یا سیاست ہوتا ہے, اس سے شاندار تفسیر نہیں ہو سکتی. لو, اور وہ بڑے تم تراک کے ساتھ اس کی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ اس سے شاندار تفسیر کوئی نہیں ہو سکتی. سمجھے؟ تو وہ عجائبات کہاں گئے؟ نہیں ختم. پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے قرآن کو جو ہے نا وہ بالکل لمٹ کر کے رکھ دیا. یہی بیوقوفی ہے. پھر کیا ناجیہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ قرآن کو کبھی جو ہے وہ حدود کے اندر قید نہیں کرتے, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس کو آپ جتنا اس میں اترتے چلے جائیں گے یہ اپنا آپ کھولتا چلا جائے گا. سمجھے؟ تو یہ میں, اللہ مجھے معاف کرے یہ کہنے پہ, معاذ اللہ استغفر اللہ, میں پہلے کہہ رہا ہوں, لیکن کئی تفاسیر کو دیکھ کے نہ رونا آتا, اور لوگ ان تفاسیر کو فالو کرتے کر ہی نہیں کرتے ہیں اس کے فالو. ایسی تفسیر ہے جو کہ قرآن کے باطن کے خلاف ہیں لیکن لوگ وہ فالو کرتے ہیں. اچھا قرآن کی بہتر, اچھا قرآن کے باطن کو ماننے اگر آپ تو شرک کر رہے ہیں. لا حول ولا, اب کس قسم کا شرک کرتے ہیں؟ قرآن کے باطن میں بھی تو اللہ کی ذات ہی ہوگی نا, تو شرک کا کس قسم کا ادھر یہ تو سمجھو. وہ مسئلہ وہی ہے نا, وہ کم علمی پہ ہٹ درمی ہے. اس وجہ سے یہ اب سمجھنا جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جیسے نماز کو پڑھ رہا ہے اور اس کی وضو کسی وجہ سے ٹوٹ گئی, ٹھیک ہے, اب بندے اس کو یہ کہیں گے کہ میاں جی تو نے چاہے 3 رکعتیں پڑھ لی, چوتھی میں تیری وضو ٹوٹ گئی, جا کے اب دوبارہ پڑھ, یہی کہیں گے نا, ٹھیک ہے. لیکن اگر علم حاصل کیا ہو تو کیا ہوگا کہ تو خاموشی سے واش روم جا, خاموشی سے واپس آ, کسی سے بات نہ کر, اور جہاں سے تیری وہ نماز ٹوٹی ہے نا اس رکن کو دوبارہ سے شروع کر دے. سمجھے؟ یعنی اگر قیام میں ٹوٹی ہے تو اس قیام دوبارہ سے شروع کر دے نئے سرے سے, ٹھیک ہے. سجدے میں ٹوٹی ہے تو سجدے کو نئے سرے سے شروع کر دے, تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے. تو بجائے اس کی وہ 3 رکعتیں دوبارہ سے پڑھے, ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ. اب یہ کیسے ہوگا؟ اگر علم ہوگا تو تب ہوگا نا, ٹھیک ہے. لیکن وہ سطحی علم ہے, وہ لوگوں کو مشقت میں ڈالا ہوا, بیچارے لوگ گھبرا جاتے ہیں اور کوئی یہ بتانے میں راضی نہیں ہوتا کہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. چھوڑو یار, بوریت کے لیے معذرت. یہاں تو سارے ایسے کم ہی بنو
ہمارے دین کی تعلیمات میں سے پریکٹیکل نالج ختم ہو گئی ہوئی ہے، اور یہ منصوبہ بندی سے ختم کیا گیا ہے پریکٹیکل نالج، اور یہی اصل چیز تھی، کہ مولویوں کو لا کر اہل دین کو لا کر تو کہتے ہیں ان کو بنایا گیا ہے۔ یہی ختم کی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا بہت سال پہلے کی بات، اگر یاد کرو، کہ نور الدین زنگی کے دور میں واقعہ ہوا تھا کہ وہ سرنگ بنائی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ کیوں تھا؟ وہ اس لیے تھا کہ یہ تو ہے غافل، ٹھیک ہے، مگر وہ تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے، وہ یہ یہود و نصارہ کے عالم ایسے ہیں جن پہ آپ قرآن پہ بحث نہیں کر سکتے، ان کے پاس اتنا نالج ہے، سمجھے؟ ان کو معلوم تھا قبر کی حقیقت کا، ان کو معلوم تھا کہ یہ جسد اطہر جو ہے وہاں جو ہے یہ کیا کر سکتا ہے، انہیں یہ معلوم تھا، سمجھے؟ اب وہ کہتے پتہ کیا کہتے ہیں اس کا جواب کہتے ہیں، وہ جی یہ واقعی غلط ہے، جھوٹا، مکر جاؤ، وہ جو ہے نا جملے بن جاؤ، کہتے ہیں واقعی جھوٹا، وہ تو وہ جو شیشے کی دیوار اندر نیچے لگی ہوئی ہے وہ کہاں سے آئی اگر یہ واقعی جھوٹا؟ اب کہ جی آپ نے دیکھی ہے، میں کہتا ہوں جا کے دیکھ لو، کہاں کوئی، تو وہ پریکٹیکل جو اپروچ ہے نا دین کی اس کو ختم کر دیا گیا، اور ہمیں صرف جو ہے نا کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نا اس پہ محدود کر دیا گیا۔ نماز روزہ پڑھیں باقی کچھ نہ کریں، آپ کا کچھ نہیں، وہ آرام سے بیٹھو، سن لو، سوچ ختم کر دیں۔ سن ہو جاؤ، ہاں تو اور کیا، وہ یہ سن ہو جاؤ نا سر، سن ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سنا تھا ٹن ہو جاؤ، کہ نہیں، حضرت صاحب نے کہا تھا ٹن ہو جاؤ، اب حضرت صاحب نے کہا سن ہو جاؤ، کہتے ہیں ٹن ہو جاؤ، وہ ٹن ہو گئے، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، اور تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ ایک سیٹ پیٹرن ہے کہ اللہ کے اولیاء جو ہیں ان کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، شیطان کو ہم سے تم سے کوئی خطرہ نہیں، سمجھے؟ میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں، شیطان کو کلمہ گو سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر اسے وہ خطرہ ہے نا تو وہ اللہ کے ولیوں سے ہے، لہذا اس نے کہا اور کچھ نہیں ہو سکتا نا، ان کو تو میں گرا نہیں سکتا اولیاء اللہ کو، لہذا جو رستہ ان کو جاتا ہے نا اس رستے پہ بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دو، بات ختم۔ وہ جو اگر اس کا کوئی ثبوت کیا ہے، وہ ثبوت وہی ہے قرآن میں، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، تو مخلص بندے اولیاء اللہ ہی ہوتے ہیں نا، اور کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا مخلص بندوں کو تو میں گرا نہیں سکتا، انہوں نے کہا نا میں حصہ لوں گا اپنا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے، ٹھیک ہے؟ تو وہ مخلص بندے جو ہیں ان کی جو مثال ہے وہ یہی ہے، اولیاء اللہ، جن کو اللہ نے چنا ہوا ہے۔ بالکل جنت چنا، ٹھیک ہوگی بات؟ انہوں نے کہا اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو پہلے دن ہی اس نے نہ سرنڈر کر دیا تھا، انہوں نے کہا باقی جو ہے نا دیکھ لیں گے ہم، ٹھیک ہو گئی بات؟ تو وہ ہم سے تم سے اسے کوئی خطرہ نہیں، انہیں پتہ ہے میں اسے کسی وقت بھی جو ہے نا وہ پھسلا لوں گا، ٹھیک ہے؟ لہذا جو ان کو پھسلنے سے بچا سکتے ہیں نا ان کی طرف ان کا جانا ہی بند کر دو، ان کے خلاف ان کو اتنا بھڑکا دو، ٹھیک ہے، اتنا ان کے ذہنوں میں غلط فہمی یہ پیدا کر دو کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ مل بھی جائے ان کو تو یہ ویسے ہی ان کے اس کے منکر ہو جائیں اور اس کی سمجھ ہی ان کو نہ آئے، یہ اصل میں گیم ہے ساری، ٹھیک ہے؟ اور اس کی ابتدا جو ہے وہ دین کے اندر سے کی گئی ہے، یہ سمجھے بات یا نہیں سمجھے؟ اب جو باطن کو ماننے والے بھی ہیں نا ان کے پاس بھی علم نہیں ہے، وہ مانتے ضرور ہیں اپنے عقیدے کے طور پہ مگر علم ان کے پاس بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو ان کے علماء تھے ان کو دنیا داری کی پڑ گئی، ٹھیک ہے؟ ایک طرف وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جی میک اپ نہیں کرانا چاہیے، دوسری طرف وہ ٹی وی شوز میں میک اپ کرا کے بیٹھے ہوتے ہیں،
ہے نا مسئلہ. جی جی بالکل. ایک طرف وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جی وہ نامحرم کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، اور ٹی وی پہ وہ سلیو لیس جو خواتین بیٹھی ہوتی ہیں ڈریس پہن کے ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ جی سورہ نور میں ہے کہ خواتین سے کہا گیا کہ اپنے سینوں کو اوڑھنیوں سے چھپائے رکھو. ٹھیک ہے. جب وہ ٹی وی شوز میں بیٹھے ہوتے جو سامنے بیٹھی ہوتی ہیں دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوتا. اب بولو تو وہ کیوں اس کو برداشت کرتے ہیں؟ وہ اس لیے برداشت کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے ہمیں پیسے ملنے، وہ معاوضہ ملتا ہے نا، بغیر معاوضے کے تھوڑی ہو جاتے ہیں. تو جب معاوضہ ملتا ہے تو انہیں معاوضے سے غرض ہے، انہیں یہ تو نہیں غرض ہے کہ دین کی بات جو ہے مخالفت ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ تمہیں ایک میں سناؤں نا ایک بات. ٹی وی کا ایک بڑا مشہور پروگرام ہے یہ دین کے حوالے سے. اس کا جو اینکر ہے، میں نام نہیں لیتا اس لیے کہ پردہ ہی رہ جائے تو بہتر ہے، لیکن جو میں تمہیں بتا رہا ہوں مجھے ان صاحب نے خود بات بتائی. انہوں نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ یار یہ تم لوگ جو ہے یہ عجیب اور جن کے پلے علم نہیں ہے تم ان لوگوں کو بلا لیتے ہو اپنے پروگراموں میں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو جو ہے گمراہ کرتے ہو. تو وہ اس اینکر نے پتہ جواب کیا دیا؟ وہ کہتے ہیں اس اینکر نے کہا کہ جی ہمیں آرڈر یہی ہے کہ صاحب علم کو نہیں بلانا، اسی قسم کے لوگوں بلا تو ہم مجبور. آپ کیا کرو گے اس کو؟ یہ تو میں اپنی یہ نہیں کہ اس نے اس سے کہا تو اس نے اس سے کہا، تو میں اس کی بات بتا رہا ہوں کہ جس نے یہ بات آگے کی ہے وہ کہ میں نے یہ بات کی مجھے یہ جواب ملا اس کا. اور وہ اس اینکر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پلے تمیز کوئی نہیں ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ نہ حضرت لگاتا ہے، نہ حضور لگاتا ہے، نہ آگے درود شریف لگاتا ہے. اس کی پہچان یہ ہے. اور بڑا مشہور پروگرام ہے کیونکہ آخر میں وہ وظائف بھی بتاتا. ہاں تو ٹھیک ہے نا. اب اس کی ٹانگیں کھینچنے نہیں لگے ہوئے، وہ اسی لیے لگے وہ اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ جب وہ کیا کہتے ہیں کہ فقیہ شہر نے تہمت لگائی ساغر پر، یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے. سمجھے؟ سو وہی بات ہے کہ جو اللہ کی راہ کا کام کرے گا نا، ضروری اس کی داڑھی ہی ہو. یہ اللہ کے کام ہے جس کو توفیق دینا دے. داڑھیوں والے جو ہیں وہ سفارت خانہ میں جا کے شرابیں پی رہے ہوتے ہیں، باہر آ کے ہمیں دین کا درس دے رہے ہوتے ہیں. سمجھے؟ تو اگر وہ اللہ کا کام کرے تو پیچھے تو پڑیں گے سارے اس کے. یہ تو ہے ایک عوام کے لیول پہ کام ہے نا، ذاتی لیول پہ تو شاید چھوڑ دے، لیکن عوام کے لیول پہ جب کرو گے تو پیچھے پڑیں گے. سمجھے؟ پھر یہ 2 گھنٹے کا یہ 1.5 گھنٹے کا درس برا لگے گا، یار 1.5 گھنٹہ کون سنے یار. لیکن جن کو اللہ توفیق دے گا وہ کر لیں. وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب علیک. عملت وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.